سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 223 نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. نساؤکم حرس، نساء یعنی عورتیں، تمہاری عورتیں، نساؤکم تمہاری عورتیں، حرس لکم، حرس کا مطلب ہے کھیتی باڑی، تو تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں، تمہاری کھیتی ہے. حرس لکم تمہاری کھیتی ہے وہ. فأتوا حرسکم انا شئتم، تو جاؤ اپنی کھیت کی طرف، اور جو مطلب جس طرح سے بھی تمہیں مطلب جیسے جانا ہے تم جاؤ. لیکن جس طرح سے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بھی تمہاری مرضی ہے یا جبھی بھی یا جیسے بھی، یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ بندہ وہ غلط چیز کرے جو کہ مطلب سوڈومائز یا جو سوڈامی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، گیئزم، وہ والی بات کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ نہیں ہے. یعنی مطلب تم جاؤ اپنی مرضی سے، تم وقت اور ٹائم اور سب کچھ دیکھ کر جاؤ گے نا، تو وہ تمہاری کھیت ہے، جاؤ ان کے پاس جب بھی تم چاہو. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، لیکن اپنے لیے آگے کا کچھ سامان بھی تو کچھ مطلب اس کا بھی تو بندوبست کرو. یعنی کہ مطلب کچھ اپنے لیے بھی تو کچھ آگے کا سامان کرو، اپنے لیے بھی کچھ آگے کا سامان کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت گہرا ہے کہ بندہ جو ہے ابھی جوان ہے، جوانی کا اس کو بس وہ ہے، مستی ہے، جوش ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو اپنے آگے کا سوچنا ضروری ہے کیونکہ بڑھاپا اس پہ بھی آئے گا. تو اگر تم صحیح انسان ہو، صحیح اللہ کے بندے ہو، اور تم کو ہر چیز کو تم صحیح کر رہے ہو، تو اب تم اپنے لیے یعنی کہ مطلب وہ اچھے اعمال کرو. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ نے کہا ہے اس طریقے سے اپنی بیوی کے پاس جاؤ. جیسے کہ ایک کسان اپنی کھیتی کے لیے جب جاتا ہے تو وہ آؤٹ آف سیزن تو کوئی کام نہیں کرتا نا، اس کو اگر بیج بھی ڈالنا ہے تو وہ دیکھ کر برابر ڈالے گا نا، وقت اور ٹائم اور سب کچھ. تو ویسے ہی اللہ کہتا ہے کہ تم اپنا بھی بندوبست کرو، اپنے لیے اچھی نیک اولاد، صالح اولاد جو ہے اس کا بھی بندوبست کرو، اپنے فیوچر کا، تاکہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے اور ہو سکتا ہے کہ تم کو بہت ہی انگلی پکڑ کے چلانا پڑے تو تمہاری وہ نیک اور صالح اولاد ہوگی جو تمہارے کام آئے گی. تو وہ کچھ اچھے اعمال کر کے آگے بھی تو بھیجو. آگے بھیجو یعنی وہی ہے کہ ابھی جیسے تم جبھی جو بھی تمہاری بیوی کے ساتھ تمہارے تعلق ہو رہے تو جو اولاد ہے وہ اچھی اولاد پیدا کرو، اچھا سب کچھ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری شادی بھی اچھی ہونی چاہیے، صحیح طریقے سے شادی کرو. شادی بھی تمہاری صحیح ہو تو پھر اولاد بھی تمہاری صحیح ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے بہت ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو کا مطلب اللہ سے ڈر کے چلو گے تو غلط کام نہیں کرو گے. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور یہ جان لو، واعلموا جان لو، انکم ملاقوہ یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو. یعنی یہ نہیں ہے کہ تم نے جو بھی کر لیا اب اس کی کوئی جواب دہی بھی نہیں ہے، تم آنسریبل بھی نہیں ہو کسی کو، تم کو جو کرنا تھا تم نے کر لیا. ایسا نہیں ہے، تم کو اللہ سے ملاقات کرنی ہی پڑے گی، چاہے تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے، چاہے تمہارا دل اللہ سے ملنے کا ہے یا نہیں ہے. موت آ کے رہے گی اور اس موت کے بعد اللہ سے ملاقات ہونی ہی ہے. اس کو کیسے ٹالو گے؟ تو وہ ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ہینڈ شیک نہیں ہے، وہ ہے ملاقات جہاں پر تمہاری نیکی اور بدی کے حساب کتاب ہوں گے. اسی لیے اللہ یہاں آگاہ کر رہا ہے کہ صحیح چیز کرنا، ہر کام صحیح کرنا، غلط کام مت کرنا، جو کہ آج دنیا میں بہت ہو رہا ہے. ہومو سیکشولیٹی کتنی بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر اولاد کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا کہ ایک گیز اور لیزبینز کو تو اولاد نہیں ہوئے گی نا،
ان کے پاس تو اولاد کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اسی لیے غلط کام مت کرنا, صحیح کام کرنا کہ اولاد تمہیں ہو, اور پھر وہ اولاد بھی اپنی برابر سے اس کو پروان چڑھاؤ, تاکہ وہ بھی تمہارے لیے آگے نیکی کا باعث بنے. یعنی وہ بھی تمہارے لیے ایک اچھی اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کے لیے بعد میں, ان کی موت کے بعد بھی وہ ان کے لیے بہت بڑا مطلب جیسے ان کا استغفار یا ان کی نیکیاں, وہ سب ان کے لیے کتنا, وہ ماں باپ کے لیے کتنی اچھی چیز کہ ان کے گناہ کم ہو سکتے, یا ان کا اگر وہ اچھے ہیں ان کا گناہ نہیں ہے, یا ان کے پاس مطلب نیکیاں ہیں تو ان کا درجہ بلند ہو سکتا ہے. تو اس لیے ایک اچھی اولاد کتنا بڑا ماں باپ کے لیے سرمایہ ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اب اللہ کہتا ہے جو مومنین ہیں, جس کا ایمان ہے. اب جس کا ایمان نہیں اس کو کیسے بشارت دیں گے؟ جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ تو, اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ ایک کان سے سنے گا دوسرے کان سے اڑا بھی دے گا اور بولے گا ہاں ہاں ٹھیک ہے سن لیا, بہت ہو گیا لیکچر تمہارا. لیکن جو مومن ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ تو سنے گا, اس پہ غور و فکر کرے گا, پھر بولے گا یقیناً مجھے ایسا ہی کرنا ہے. تو اللہ کہتا ہے ویسے مومن کو بشارت دے دو, جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے جاؤ خوشخبری دے دو مومنین کو. جو مومن نہیں اس کو خوشخبری دے کے کیا فائدہ؟ اس کے لیے کوئی خوشخبری ہے ہی نہیں, اس کے لیے تو بری خبر ہے بلکہ جہنم کی. تو اسی لیے وہ بشر المؤمنین, تو مومنین کو بشارت دے دو. Your wives are as a tilt unto you, so approach your tilt when or how you will. But do some good act for your souls beforehand, and fear Allah and know that you are to meet Him in the hereafter, and give these good tidings, and give these good tidings to those who believe. ایمان والوں کو اس کی دو نوٹس ہیں. ایک تو یہ کہ your wives are as a tilt, تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کے مانند ہے. Sex is not a thing to be ashamed of. سیکس جو ہے وہ کوئی بہت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے تمہارے لیے مطلب بہت ہی شرمناک بات نہیں ہے وہ, اور ٹو بی ٹریٹڈ لائٹلی, لیکن پھر تم اس کو ہلکا پھلکا بھی مت سمجھو, اور ٹو بی انڈلج ٹو ایکسیس, اور پھر اس میں انتہا پہ بھی مت پہنچ جاؤ کہ تم انتہا پہ پہنچ گئے, کہاں سے کہاں پہنچ گئے, کچھ کا کچھ ہی کر رہے ہو. It is as solemn a fact as any in life. زندگی کے اندر جو بھی حقیقتیں ہیں, جو بھی بہت ہی مطلب جن کا احترام کیا جائے اور جو صحیح طریقے سے, یہ ایسی ہی ایک حقیقت ہے. It is compared to a husbandman's tilt. جیسے کسان, ایک فارمر, اس کی کھیتی باڑی کیسی ہے, اس کے برابر ہے یہ. It is a serious affair to him. کیا ایک کسان کے لیے اس کی کھیت سیریس نہیں ہے؟ وہ سنجیدہ نہیں ہے اپنی کھیتی باڑی کے تعلق سے؟ وہ اپنی زمین کا کتنا خیال رکھتا ہے, بیج ڈالنے کے وقت وہ بھی خیال رکھتا ہے, بارش کا برابر انتظار کرتا ہے, پھر اس طرح سے جب اس کی کھیت اگتی ہے پھر اس کو برابر وقت پہ اس کو کاٹنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرتا ہے, اس کے لیے وہ اتنی سنجیدہ چیز ہے. ایسے ہی اس بندے کے لیے بھی, اس شوہر کے لیے بھی ایسی ہی سنجیدہ چیز یہ شادی کی زندگی ہے, اس کی بیوی. He sows the seed in order to reap the harvest. جب وہ بیج ڈالتا ہے تو اسے پتا ہے کہ مجھے فصل کاٹنی ہے نا, مجھے اس کی فصل ملے گی. تو کیا اس آدمی کو یہ نہیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں بھی اپنی فصل کاٹوں گا, یعنی کہ میرے لیے بھی وہ جو میری آف سپرنگ, میری اولاد جو ہوگی. But he chooses his own time and mode of cultivation. مگر کسان بے وقت جا کے بیج نہیں ڈالتا, اور نہ ہی بے وقت جا کے کھیت میں کھڑا ہو جاتا کہ مجھے ابھی فصل کاٹنی. فصل ہے نہیں تو کاٹے گا کہاں سے؟ وہ اپنا صحیح وقت چنتا ہے, اور پھر کس طرح سے اس کھیتی باڑی کو کرنا ہے, کلٹیویٹ, وہ بھی اس کا اس صحیح سب ہر چیز کو صحیح طریقے سے کرنا, بیج صحیح لانا, اچھے بیج لانا, یہ اور بارش کا وقت, ہر چیز کو وہ دھیان میں رکھا جاتا ہے نا. He does not sow out of season nor cultivate in a manner which will injure or exhaust the soil. وہ ایسے کسی بھی یعنی کہ مطلب جو بولتے نا بے موقع یا بغیر سیزن کے
وہ اپنی فصل اگانے کا، بیج ڈالنے کا نہیں کرتا. اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے مطلب جو کھیتی باڑی کے بھی ایک آداب ہوتے ہیں جو وہ لوگ فالو کرتے ہیں، اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں وہ اس کو. نہیں تو وہ زمین جو ہے وہ زخمی ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی اور بگڑ جائے گی. He is wise and considerate and does not run right. وہ بہت ہی حکمت سے اور عقل مندی کے ساتھ چلتے ہیں اور ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے. یہ نہیں کہ بیٹا آشا کچھ بھی کرا، کچھ بھی کیا، نکل گئے، یہ نہیں ہے. Coming from the simile to human beings, every kind of mutual consideration is required. اب یہاں سے اب انسانوں کی طرف آؤ کہ انسانوں کے لیے یہی چیز ہے اور اس میں باہمی اتفاق ہونا بہت ضروری ہے. میاں بیوی جو ہے ان کے بیچ میں مطلب میوچل کنسیڈریشن بہت ضروری ہے. بٹ ابو آل وی مسٹ ریمبر دیٹ ایون ان دیز میٹرز دیر از اے اسپرچل ایسپیکٹ. مگر یہ معاملات جو کہ جس کو ٹوٹل لوگ سمجھتے ہیں دنیاوی، یہ جو ہے اس کے اندر بھی ایک چیز کو یاد رکھنا ہے جو سب سے اوپر ہے. وہ ہم کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان معاملات کے اندر بھی روحانی پہلو ہے. اس میں بھی روحانی پہلو ہے، کیونکہ روحانی پہلو یہی ہے کہ جو تم کو اللہ کے قریب کرے، جو تمہاری اولاد، جو تمہاری شادی ہے وہ بھی ایک صحیح ہو، صالح مطلب جو ہے مطلب بیوی ہو تمہاری، تم خود صالح ہو اور پھر تمہاری اولاد صالح ہو، نیک ہو. اور اس کے بعد جب تم وہ سب چیز صحیح کرو گے تو تمہاری آخرت جو ہے وہ ہے روحانی پہلو. وہ صحیح ہوگا جس میں کہ تم کو ہمیشگی والی جنت ملے گی. خالی دنیا دنیا نہیں سوچ سکتے تم. وی مسٹ نیور فرگیٹ اور سولس. اپنی روحوں کو مت بھول جاؤ، اس لیے کہ سارا کیا ہوا کام یہاں کا وہاں پر بھگتنا پڑے گا اگر غلط کیا ہے تو اپنی روحوں کو مت بھول جاؤ، کیونکہ بھگتان جو ہے وہ روح کو ہوگا. روح کو جہنم میں پھینکا جائے گا، وہ جلے گی وہاں پر. اس لیے اپنی روح کو مت بھولو. اینڈ دیٹ وی آر ریسپانسبل ٹو اللہ. ہم اللہ کی طرف ذمہ دار ہیں. اللہ نے ہم کو ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے. ایسے ہی الٹپ اللہ نے نہیں سب کو بنا دیا کہ جاؤ دنیا میں اور پھر بس میں نے تو ایک کھیل رچا تھا اور یہ تو سب میں ابھی وہ تو کھیلنڈرے کا کھیل ہے. ایسا سب نہیں ہے، یہ سب فضول کی بکواسیں ہیں. بلکہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو سب کو ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے. اور اپنی روح کا دھیان رکھنا ہم کو بہت ضروری ہے، کیونکہ وہی روح کو جب جنت ملے گی تو سوچو کیسا لگے گا. جیسے اس دنیا کے اندر ہم کو عیش و آرام، کھانے پینے اور بہت اچھی زندگی اور خوشحالی اچھی لگتی ہے، ہم کو خوشبو بھی اچھی لگتی ہے، ہم کو اچھی چیزیں اچھی لگتی ہے، ویسے ہی جنت کے اندر بھی ہوگا. کس کو بری چیز اچھی لگتی ہے؟ آگ کی طرح گرمی کس کو اچھی لگتی ہے؟ لیکن ٹھنڈک اچھی لگتی ہے نا سب کو، کہ ٹھنڈک ہے، سکون ہے. تو اس طرح سے اللہ نے کہا کہ اپنی روح کا بھی دھیان رکھو. It was carnal-minded men who invented the doctrine of original sin. یہ مطلب جیسے بولتے ہیں نا کہ ایسے ہی جیسے جو بہت ہی میں کہوں گی کہ جنگلی ٹائپ کے، سمجھو اس طرح کے کوئی ہوں گے انسان جنہوں نے مطلب اس میاں بیوی یا عورت اور مرد کے بیچ کے جو تعلق ہے اس کو ان لوگوں نے کیا بنا دیا؟ اوریجنل سین. یعنی کہ مطلب یہ تو گناہ فطری ہے، فطری یعنی انسان کے اندر یہ فطرتی گناہ، یعنی اس کی فطرت میں ہے یہ گناہ تو وہ تو کرے گا. اس کی ٹینڈنسی ہے ایول کی طرف تو وہ تو کرے گا. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. Behold, says the psalmist, یعنی جو سام جو ہے نا مطلب وہ اس کے زبور کا، تو اس میں سے کہہ رہا ہے کہ I was shapen in iniquity and in sin did my mother conceive me. یعنی مجھے تو ایسے ہی مطلب بولتے ہیں نا کہ ایک ناانصافی یا سمجھو اس طرح کے طرح سے مجھے مطلب بنایا گیا اور میری ماں نے مجھے گناہ کے اندر، یعنی کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں آیا، یعنی اس نے گناہ کی نا
یہ بہت غلط ہے. تو یہ سامس کا مطلب کچھ ہے، مطلب 50 سم تھنگ ہے 51:5. دس از انٹائرلی ریپیوڈیٹڈ بائی اسلام. اسلام کے اندر اس کو مطلب بالکل بولتے ہیں نا ریفیوٹ کیا گیا ہے. یہ غلط ہے. in which the office of father and mother is held in the highest veneration. بلکہ اسلام کے اندر جو رتبہ ماں اور باپ کا ہے اس کو تو بہت ہی عزت اور بہت ہی مطلب رسپیکٹ کے ساتھ، جس کو ہندی میں شردھا کہتے ہیں، کہ اس میں بڑی شردھا ہے. یہ کیا بات ہے کہ میری ماں نے اس نے گناہ کی تھی جو میں اس کے پیٹ میں آیا. ایوری چائلڈ از بورن پیور. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے چاہے وہ کسی کا بھی ہو، وہ بچہ پیور ہے، بالکل پاک ہے، طاہر ہے. Celibacy is not necessarily a virtue and may be a vice. جو برہمچاری پنا کرتے رہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے، یا پھر جو بھی ان لوگوں کے جو فادرز اور ننز اور اس طرح کا کہ ہم مطلب کنوارے رہیں گے، ہم شادی نہیں کریں گے، یہ سب چیزیں جو ہے یہ بہت اچھی بات تو ہے ہی نہیں، بلکہ اس کو تم برا ضرور بول سکتے ہو. یہ برا ضرور ہے کہ یس اٹ از اے وائس. پھر اس کی جو نوٹ ہے 250. Our highest spiritual ambition should be the hope of meeting Allah. یعنی ہمارے اندر جو امید، ہماری خواہش سب سے بلند ترین جو ہونی چاہیے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا اس دنیا میں بہت اچھا بنگلہ ہو، ولا ہو، اور پھر وہ اتنا شاندار ہو، اس میں سوئمنگ پول ہو، ہماری فلانی گاڑیوں کی لائن لگی ہو، اور ہمارے ایسے نوکر چاکر ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی جگہ پر تمہارے سب سے بلند ترین جو تمہاری روحانی خواہشات، تمہاری ایمبیشن جو ہونا چاہیے وہ یہ کہ تم اللہ سے ملاقات کی امید، اللہ سے ملاقات کی امید رکھو کہ ہم کو اللہ سے ملنا ہے. اس ملاقات کے لیے کوشش کرو کہ سب ایسی چیزیں کرو کہ جب اللہ سے ملو تو شرمندہ نہ ہو، ایسے کام کر کے نہ گئے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بھی تاب نہ رہے. To uphold such a hope is to give glad tidings to people of faith. تو ایمان والے جو لوگ ہیں ان کو اس کی بشارت دو تاکہ ایسی امید ان کے اندر آئے. رجا کا مطلب ہے اللہ سے ملاقات کی امید، یا امید اللہ سے، جو بھی امید ہوگی اللہ سے امید ہو، تو وہ امید جو ہے وہ جاگے اللہ سے ملاقات کی ہو. It would only be unrepentant sinners who would fear the meeting. Unrepentant sinners یعنی جنہوں نے اپنے گناہوں کی مطلب کوئی معافی نہیں مانگی، اس کے لیے ان کے دل میں کوئی پچھتاوا نہیں ہے، ان کو کوئی ریپینٹنس نہیں ہے، کوئی مطلب انہوں نے توبہ نہیں کی ہے. اب انہی لوگوں کو اللہ سے ملاقات کے لیے بہت بھاری پڑے گا، ان کو بہت خوف آئے گا، کیونکہ اب پتہ ہے نا کہ اب سارے کچے چٹھے کھلنے والے ہیں. Note how the most sensuous matters are discussed frankly and immediately taken up into the loftiest regions of spiritual upliftment. اب دیکھو یہاں پر کہ یہ جو معاملات ہیں، جو ایک شادی، پھر اس کے بعد ایک ہسبینڈ اور وائف کے بیچ کے زر و شو کے تعلقات، اس کو لے کر سوچو کتنا مطلب وہ کتنی یعنی وہ معاملات کو ایسے معمولی ہلکا پھلکا ٹریٹ نہیں کیا گیا، اس کو ڈسکس بھی کیا گیا ہے تو بہت ہی صاف طور پہ، کھلے پنے پہ، فرینکلی. لیکن اس کو ڈسکس کرنے کے بعد امیڈیٹلی تمہارا دھیان دلا جاتا ہے روحانی بلند ترین ہونے پر، کہ یہ نہیں کہ دنیا ہے یہیں پر اور ختم ہو گئی اور بس ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا. یہ نہیں ہے.